میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلاسٹر میں ناخنوں سے کھرچتا رہتا ہوں. کبھی چاہتا ہوں کہ اس کی تمام اینٹیں پرگندہ کر دوں. کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس ملبے کے ڈھیر پر ایک نئی عمارت کھڑی کر دوں. جھوٹی دنیا کا سچا افسانہ نگار. سعادت حسن منٹو. منٹو کی زندگی ان کے افسانوں کی طرح نہ صرف یہ کہ دلچسپ بلکہ مختصر بھی تھی. محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن کی چھوٹی سی زندگی کا بڑا حصہ منٹو نے اپنی شرائط پر نہایت لاپرواہی اور لاؤبالی پن سے گزارا. انہوں نے زندگی کو ایک بازی کی طرح کھیلا اور ہار کر بھی جیت گئے. غیر اردو داں طبقہ اردو شاعری کو اگر غالب کے حوالے سے جانتا ہے تو فکشن کے لیے اس کا حوالہ منٹو ہے. ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ محو سفر، میں ہوں صدف فاروقی. تو آئیے ایک بار پھر ہم سنتے ہیں منٹو کو اور ان کا بہترین افسانہ انقلاب پسند. میری اور سلیم کی دوستی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس زمانے میں ہم نے ایک ہی اسکول سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا، ایک ہی کالج میں داخل ہوئے اور ایک ہی ساتھ FA کے امتحان میں شامل ہو کر فیل ہوئے. پھر پرانا کالج چھوڑ کر ایک نئے کالج میں داخل ہوئے. اس سال میں تو پاس ہو گیا مگر سلیم سوئے قسمت سے پھر فیل ہو گیا. سلیم کی دوبارہ ناکامیابی سے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ آوارہ مزاج اور نالائق ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. سلیم کا بغلی دوست ہونے کی حیثیت سے میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سلیم کا دماغ بہت روشن ہے. اگر وہ کالج کی پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ دیتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ صوبے بھر میں اول نہ رہتا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پڑھائی کی طرف کیوں توجہ نہ دی؟ جہاں تک میرا ذہن کام دیتا ہے، مجھے اس کی تمام تر وجہ وہ خیالات معلوم ہوتے ہیں جو ایک عرصے سے اس کے دل و دماغ پر آہستہ آہستہ چھا رہے تھے. 10ویں جماعت اور کالج میں داخل ہوتے وقت سلیم کا دماغ ان تمام الجھنوں سے آزاد تھا جس نے ان دنوں پاگل خانے کی 4 دیواری میں اسے قید کر رکھا ہے. ایام کالج میں وہ دیگر طلبہ کی طرح کھیل کود میں حصہ لیا کرتا تھا. سب لڑکوں میں ہر دل عزیز تھا، مگر یکایک اس کے والد کی ناگہانی موت نے اس کے متبسم چہرے پر غم کی نقاب اڑا دی اور کھیل کود کی جگہ غور و فکر نے لے لی. وہ کیا خیالات تھے جو سلیم کے مضطرب دماغ میں پیدا ہوئے، یہ مجھے معلوم نہیں. سلیم کی نفسیات کا مطالعہ کرنا بہت اہم کام ہے. اس کے علاوہ وہ خود اپنی دلی آواز سے ناآشنا تھا. اس نے کئی مرتبہ گفتگو کرتے وقت یا یوں ہی سیر کرتے ہوئے کہا، عباس جی چاہتا ہے کہ اچانک میرا بازو پکڑ کر کہنے لگتا. تو میں نے بھی اپنی ساری توجہ اس کی طرف مبذول کر کے پوچھا، ہاں کیا جی چاہتا ہے بتاؤ سلیم. مگر میرے اس استفسار پر اس کے چہرے کی غیر معمولی تبدیلی اور گلے میں سانس کے تصادم نے صاف طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے دلی خیالات کو خود نہ پہچانتے ہوئے الفاظ میں ظاہر نہیں کر سکتا. وہ شخص جو اپنے احساسات کو کسی شکل میں پیش کر کے دوسرے ذہن پر منتقل کر سکتا ہے، وہ دراصل اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی قدرت کا مالک ہے. اور وہ شخص جو محسوس کرتا ہے
مگر اپنے احساس کو خود آپ اچھی طرح نہیں سمجھتا اور پھر اس اضطراب کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس شخص کے مترادف ہے جو اپنے حلق میں ٹھسی ہوئی کوئی چیز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو مگر وہ گلے سے نیچے اترتی جا رہی ہو۔ یہ ایک ذہنی عذاب ہے جس کی تفصیل لفظوں میں نہیں آ سکتی۔ سلیم شروع ہی سے اپنی آواز سے ناآشنا رہا ہے، اور ہوتا بھی کیوں کر، جب اس کے سینے میں خیالات کا ایک ہجوم چھایا رہتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بیٹھا بیٹھا اٹھ کھڑا ہوا ہے اور کمرے میں چکر لگا کر لمبے لمبے سانس بھرنے شروع کر دیے۔ غالباً وہ اپنے اندرونی انتشار سے تنگ آ کر ان خیالات کو جو اس کے سینے میں بھاپ کی مانند چکر لگا رہے ہوتے، سانسوں کے ذریعے باہر نکالنے کا کوشاں ہوا کرتا تھا۔ سلیم کسی متوقع حادثے کا منتظر ضرور تھا، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ حادثہ کس شکل میں پردہ ظہور پر نمودار ہوگا۔ اس کی نگاہیں ایک عرصے سے دھندلے خیالات کی صورت میں ایک موہوم سا سایہ دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس تاریک شکل کے پردے میں کیا نہا ہے۔ میں نے سلیم کی نفسیات سمجھنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے اس کی منقلب عادات کے ہوتے ہوئے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کن گہرائیوں میں غوطہ زن ہے، اور وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے، جبکہ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ ہر قسم کے سرمایے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ میں ایک عرصے سے سلیم کو منقلب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عادات دن بدن بدل رہی تھی۔ کل کا کھلندڑا لڑکا، میرا ہم جماعت، ایک مفکر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ تبدیلی میرے لیے سخت باعث حیرت تھی۔ کچھ عرصے سے سلیم کی طبیعت پر ایک غیر معمولی سکون چھا گیا تھا۔ جب دیکھو اپنے گھر میں خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اپنے بھاری برکم سر کو گھٹنوں میں تھامے کچھ سوچ رہا ہے۔ وہ کیا سوچ رہا ہوتا یہ میری طرح خود اسے بھی معلوم نہ تھا۔ سلیم نے کالج چھوڑتے ہی غیر ملکی مصنفوں کی بھاری بھرکم تصانیف کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ شروع میں مجھے اس کی میز پر ایک یا دو کتابیں نظر آئیں، پھر آہستہ آہستہ اس الماری میں جس میں وہ شطرنج، تاش اور اسی قسم کی دیگر چیزیں رکھا کرتا تھا، کتابیں ہی کتابیں نظر آنے لگیں۔ اس کے علاوہ کئی دنوں تک گھر سے کہیں باہر چلا جایا کرتا تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، سلیم کی طبیعت کا غیر معمولی سکون ان کتابوں کے انتھک مطالعے کا نتیجہ تھا جنہیں اس نے بڑے قرینے سے الماری میں سجا رکھا تھا۔ سلیم کا عزیز ترین دوست ہونے کی حیثیت میں اس کی طبیعت کے غیر معمولی سکون سے سخت پریشان تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ سکون کسی وحشت خیز طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے سلیم کی صحت کا بھی بہت خیال تھا۔ وہ پہلے ہی بہت کمزور قسم کا واقع ہوا تھا۔ اس پر اس نے خواہ اپنے آپ کو خدا معلوم کن الجھنوں میں پھنسا لیا تھا۔ سلیم کی عمر بمشکل 20 سال کی ہوگی، مگر اس کی آنکھوں کے نیچے شب بیداری کی وجہ سے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ پیشانی جو اس سے قبل بالکل ہموار تھی، اب اس پر کئی شکن پڑے رہتے تھے جو اس کی ذہنی پریشانی کو ظاہر کرتے تھے۔ چہرہ جو کچھ عرصے پہلے بہت شگفتہ ہوا کرتا تھا، اب اس پر ناک اور لب کے درمیان گہری لکیریں پڑ گئی تھیں جنہوں نے سلیم کو قبل از وقت معمر بنا دیا تھا۔
اس غیر معمولی تبدیلی کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھا ہے، جو مجھے ایک شعبے سے کم معلوم نہیں ہوتی۔ یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ میری عمر کا لڑکا اور میری ہی نظروں کے سامنے بوڑھا ہو جائے۔ سلیم پاگل خانے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ وہ بالکل ہی دیوانہ ہے۔ اسے غالباً اس بنا پر پاگل خانے بھیجا گیا ہے کہ وہ بازاروں میں بلند بانگ تقریریں کرتا ہے، راہ گزروں کو پکڑ پکڑ کر انہیں زندگی کے مشکل مسائل بتا کر جواب طلب کرتا ہے، اور عمرہ کے حریر پوش بچوں کا لباس اتار کر ننگے بچوں کو پہنا دیتا ہے۔ ممکن ہے یہ حرکات ڈاکٹروں کے نزدیک دیوانگی کی علامتیں ہوں، مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سلیم پاگل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اسے امن عامہ میں خلل ڈالنے والا تصور کرتے ہوئے آہنی سلاخوں کے پنجرے میں قید کر دیا ہے، کسی دیوانے حیوان سے کم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی غیر مربوط تقریر کے ذریعے لوگوں تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو کیا ان کا فرض نہیں کہ وہ اس کے ہر لفظ کو غور سے سنے؟ اگر وہ راہ گزروں کے ساتھ فلسفہ حیات پر تبادلہ خیالات کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے یہ معنی لیے جائیں گے کہ اس کا وجود مجلسی دائرے کے لیے نقصان دہ ہے؟ کیا زندگی کے حقیقی معنی سے باخبر ہونا ہر انسان کا فرض نہیں ہے؟ اگر وہ متمول اشخاص کے بچوں کا لباس اتار کر غربا کے برہنہ بچوں کا تن ڈھانپنا چاہتا ہے تو کیا یہ عمل ان افراد کو ان کے فرائض سے آگاہ نہیں کرتا جو فلک بوس عمارتوں میں دوسرے لوگوں کے بلبوتے پر آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ننگوں کی ستر پوشی کرنا ایسا فعل ہے کہ دیوانگی پر محمول کیا جائے؟ سلیم ہرگز پاگل نہیں ہے، مگر مجھے یہ تسلیم ہے کہ اس کے افکار نے اسے بے خود ضرور بنا رکھا ہے۔ دراصل وہ دنیا کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے مگر دے نہیں سکتا۔ ایک کم سن بچے کی طرح وہ تتلا تتلا کر اپنے قلبی احساسات بیان کرنا چاہتا ہے، مگر الفاظ اس کی زبان پر آتے ہی بکھر جاتے ہیں۔ وہ اس سے قبل ہی ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، مگر اب اسے اور اذیت میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی سے اپنے افکار کی الجھنوں میں گرفتار ہے اور اب اسے زندانما کوٹری میں قید کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے آج تک سلیم کی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں دیکھی جس سے میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ وہ دیوانہ ہے۔ ہاں، البتہ کچھ عرصے سے میں اس کے ذہنی انقلابات کا مشاہدہ ضرور کرتا رہا ہوں۔ شروع میں جب میں نے اس کے کمرے کے تمام فرنیچر کو اپنی اپنی جگہ سے ہٹا ہوا پایا تو میں نے اس تبدیلی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ دراصل میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ شاید سلیم نے فرنیچر کی موجودہ جگہ کو زیادہ موزوں خیال کیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ میری نظروں کو جو کرسیوں اور میزوں کو کئی سال سے ایک جگہ دیکھنے کی عادی تھی، وہ غیر متوقع تبدیلی بہت بھلی معلوم ہوئی۔ اس واقعے کے چند روز بعد جب میں کالج سے فارغ ہو کر سلیم کے کمرے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فلمی اداکاروں کی وہ تصاویر جو ایک عرصے سے کمرے کی دیواروں پر آویزاں تھیں اور جنہیں میں نے اور سلیم نے بڑی مشکل سے خریدا تھا، باہر ٹوکری میں پھٹی پڑی ہیں، اور ان کی جگہ انہی چوکھٹوں میں مختلف مصنفوں کی تصویریں لٹک رہی ہیں۔ چونکہ میں خود ان تصاویر کا اتنا مشتاق نہ رہا تھا، اس لیے مجھے سلیم کا یہ انتخاب بہت پسند آیا۔ چنانچہ ہم روز دیر تک ان تصویروں کے متعلق گفتگو بھی کرتے رہے۔
فرنیچر کی تبدیلی، تصویروں کا انقلاب، تخت کی آمد اور پھر اس کا غائب ہو جانا واقعی کسی حد تک تعجب خیز ضرور ہیں، اور واجب تھا کہ میں ان امور کی وجہ دریافت کرتا، مگر چونکہ مجھے سلیم کو آزردہ خاطر کرنا اور اس کے کام میں دخل دینا منظور نہ تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک روز جب میں نے کمرے کے تمام فرنیچر کو مخالف رخ میں پایا تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے سلیم سے دریافت کر ہی لیا، سلیم، میں ایک عرصے سے اس کمرے کو کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھ رہا ہوں، آخر بتاؤ تو صحیح، یہ تمہارا کوئی نیا فلسفہ ہے؟ تم جانتے نہیں ہو میں انقلاب پسند ہوں، سلیم نے جواب دیا۔ یہ سن کر میں اور بھی متعجب ہوا۔ اگر سلیم نے یہ الفاظ اپنی حسب معمول مسکراہٹ کے ساتھ کہے ہوتے تو میں یقینی طور پر یہ خیال کرتا کہ وہ صرف مزاح کر رہا ہے، مگر یہ جواب دیتے وقت اس کا چہرہ اس امر کا شاہد تھا کہ وہ سنجیدہ ہے اور میرے سوال کا جواب وہ انہی الفاظ میں دینا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی میں تذبذب کی حالت میں تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، مذاق کر رہے ہو یار؟ سلیم کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، تمہاری قسم، بہت بڑا انقلاب پسند۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد اس نے ایسی گفتگو شروع کی تھی، مگر ہم دونوں کسی اور موضوع پر اظہار خیالات کرنے لگ گئے تھے۔ یہ سلیم کی عادت ہے کہ وہ بہت سی باتوں کو دلچسپ گفتگو کے پردے میں چھپا لیا کرتا ہے۔ ان دنوں جب کبھی میں سلیم کے جواب پر غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سلیم در حقیقت انقلاب پسند واقع ہوا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ کسی سلطنت کا تختہ الٹنے کے در پہ ہے یا وہ دیگر انقلاب پسندوں کی طرح چوراہوں میں بم پھینک کر دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ ہر چیز میں انقلاب دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نظریں اپنے کمرے میں پڑی ہوئی اشیاء کو ایک ہی جگہ پر نہ دیکھ سکتی تھی۔ ممکن ہے میرا یہ قیافہ کسی حد تک غلط ہو، مگر میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی جستجو کسی ایسے انقلاب کی طرف رجوع کرتی ہے جس کے آثار اس کے کمرے کی روزانہ تبدیلیوں سے ظاہر ہیں۔ پاگل خانے جانے سے کچھ روز پہلے سلیم مجھے اچانک شہر کے ایک ہوٹل میں چائے پیتا ہوا ملا۔ میں اور وہ دونوں ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ میں اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بازار کے چند دکانداروں سے سنا تھا کہ اب سلیم ہوٹلوں میں پاگلوں کی طرح تقریریں کرتا ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس سے فوراً مل کر اسے اس قسم کی حرکات کرنے سے منع کر دوں۔ اس کے علاوہ یہ اندیشہ تھا کہ شاید وہ کہیں سچ مچ مخبوط الحواسی نہ ہو گیا ہو۔ چونکہ میں نے اس سے فوراً ہی بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ہوٹل میں گفتگو کرنا مناسب سمجھا۔ کرسی پر بیٹھتے وقت میں غور سے سلیم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے اس طرح گھورتے دیکھ کر سخت متعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، شاید میں سلیم نہیں ہوں۔ آواز میں کس قدر درد تھا، گویا جملہ آپ کی نظروں میں بالکل سادہ سا معلوم ہو، مگر خدا گواہ ہے میری آنکھیں بے اختیار نمناک ہو گئیں۔ شاید میں سلیم نہیں ہوں، گویا وہ ہر وقت اس بات کا متوقع تھا کہ کسی روز اس کا بہترین بچپن کا دوست بھی اسے نہ پہچان سکے گا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے ضبط سے کام لیا اور اپنے آنسوؤں کو رومال میں چھپا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سلیم، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے لاہور جانے کے بعد یہاں بازاروں میں تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں۔
जानते भी हो अब तुम्हें शहर का बच्चा बच्चा पागल के नाम से पुकारता है। पागल? पागल? शहर का बच्चा बच्चा मुझे पागल के नाम से पुकारता है? पागल? हाँ हाँ अब्बास, अब्बास मैं पागल हूँ। पागल, दीवाना, खर्दबाख्ता। लोग मुझे दीवाना कहते हैं, मालूम है क्यों? यहाँ तक कहकर वो मेरी तरफ सरतापा इस्तेफाम बनकर देखने लगा, मगर मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो दोबारा गोया हुआ। इसलिए कि मैं उन्हें गरीबों के नंगे बच्चे दिखला दिखलाकर ये पूछता हूँ कि इस बढ़ती हुई गुर्बत का क्या इलाज हो सकता है। वो मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, इसलिए वो मुझे पागल तसव्वुर करते हैं। अगर मुझे सिर्फ ये मालूम हो कि जुल्मत के इस जमाने में रोशनी की एक शुआ क्यों कर फराहम की जा सकती है, हजारों गरीब बच्चों का तारीक मुस्तकबिल क्यों कर मुनव्वर बनाया जा सकता है, वो मुझे पागल कहते हैं। मुझे? मैं पागल हूँ? वो जिनकी नब्ज़े हयात दूसरों के खून की मरहूने मिन्नत है, वो जिनका फिरदौस गुरबा के जहन्नुम का मुस्तार ईंटों से इस्तवार किया गया है, जिनके साजे इशरत के हर तार के साथ बेवाओं की आहें, यतीमों की उर्यानी, लावारिस बच्चों की सदाए गिरिया लिपटी हुई है। कहें, जरूर कहें, मगर एक जमाना आने वाला है जब यही परवरदा गुर्बत अपने दिलों के मुश्तरका लहू में उंगलियां डुबो डुबो कर उन लोगों की पेशानी पर अपनी लानतें लिखेंगे। वो वक्त नजदीक है जब अर्जी जन्नत के दरवाजे हर शख्स के लिए वहां होंगे। मैं पूछता हूँ कि अगर मैं आराम में हूँ तो क्या वजह है कि तुम तकलीफ की जिंदगी बसर करो? क्या यही इंसानियत है कि मैं कारखाने का मालिक होते हुए हर शब एक नई रक्कासा का नाच देखता हूँ, हर रोज क्लब में सैकड़ों रुपए की कमारबाजी की नजर कर देता हूँ और अपनी निकम्मी से निकम्मी ख्वाहिश पर बेदरेग रुपया बहाकर अपना दिल खुश करता हूँ, और मेरे मजदूरों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। उनके बच्चे मिट्टी के एक खिलौने के लिए तरसते हैं। फिर लुत्फ ये है कि मैं मुहज्जिब हूँ, मेरी हर जगह इज्जत की जाती है, और वो लोग जिनका पसीना मेरे लिए गौहर तैयार करता है मजलिसी दायरे में हकारत की नजर से देखे जाते हैं। मैं खुद उनसे नफरत करता हूँ। तुम ही बताओ क्या ये दोनों जालिमों मजलूम अपने फराइज से नाआशना नहीं है? मैं उन दोनों को उनके फराइज से आगाह करना चाहता हूँ, मगर किस तरह करूँ, क्या करूँ, मुझे नहीं मालूम। सलीम ने इस कदर कहकर हाँफते हुए ठंडी चाय का एक घूंट भरा और मेरी तरफ बगैर देखे फिर बोलना शुरू कर दिया। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे एक वकील समझो, बगैर किसी उम्मीद के, जो इस चीज की वकालत कर रहा है जो बिल्कुल गुम हो चुकी है। मैं एक दबी हुई आवाज हूँ, इंसानियत एक मुंह है और मैं एक चीख। मैं अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मगर वो मेरे ख्यालात के बोझ तले दबी हुई है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर इसीलिए कुछ नहीं कर सकता कि मुझे बहुत कुछ कहना है। मैं अपना पैगाम कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी आवाज के बिखरे हुए टुकड़े फराहम करता हूँ। ज़हनी अजियत के धुंधले गुबार में से चंद ख्यालात तमहीद के तौर पर पेश करने की सही करता हूँ। अपने एहसासात की गहराइयों से चंद एहसास सतह पर लाता हूँ कि दूसरे अजहान पर मुंतकिल कर सकूं, मगर मेरी आवाज के टुकड़े फिर मुंतशिर हो जाते हैं, ख्यालात फिर तारीकी में रूपोश हो जाते हैं, एहसासात फिर गोता लगा जाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे ख्यालात मुंतशिर होने के बाद फिर जमा हो रहे हैं, तो जहाँ कहीं मेरी कुव्वते गोयाई काम देती है,
میں شہر کے رؤسا سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگ جاتا ہوں، مرمری محلات کے مکینوں، تم اس وسیع کائنات میں صرف سورج کی روشنی دیکھتے ہو، مگر یقین جانو اس کے سائے بھی ہوتے ہیں۔ تم مجھے سلیم کے نام سے جانتے ہو، یہ غلطی ہے۔ میں وہ کپکپی ہوں جو ایک کنواری لڑکی کے جسم پر طاری ہوتی ہے جب وہ غربت سے تنگ آ کر پہلی دفعہ ایوان گناہ کی طرف قدم بڑھانے لگتی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس لڑکی کی طرح کانپیں۔ تم ہنستے ہو تم مجھ پہ ہنستے ہو میں پاگل ہوں مگر نہیں، تمہیں مجھے ضرور سننا ہوگا۔ میں ایک غوطہ خور ہوں، قدرت نے مجھے تاریک سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیا کہ میں کچھ ڈھونڈ کر لاؤں۔ میں ایک بے بہا موتی لایا ہوں، وہ سچائی ہے۔ اس تلاش میں نے غربت دیکھی ہے، میں نے ہر سختی برداشت کی ہے، لوگوں کی نفرت سے دوچار ہوا ہوں، جاڑے میں غریبوں کی رگوں میں خون کو منجمد ہوتے دیکھا ہے، نوجوان لڑکیوں کو عشرت قدوں کی زینت بڑھاتے دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ مجبور تھیں۔ اب میں یہی کچھ تمہارے منہ پر طے کر دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں تصویر زندگی کا تاریک ترین پہلو نظر آ جائے۔ انسانیت ایک دل ہے، ہر شخص کے پہلو میں ایک ہی قسم کا دل موجود ہے۔ اگر تمہارے بوٹ غریب مزدوروں کے ننگے سینوں پر ٹھوکریں لگاتے ہیں، اگر تم اپنے شہوانی جذبات کی بھڑکتی ہوئی آگ کسی ہمسایہ نادار لڑکی کی عصمت دری سے ٹھنڈی کرتے ہو، اگر تمہارے غفلت سے ہزار ہا یتیم بچے گہوارہ جہالت میں پل کر جیلوں کو آباد کرتے ہیں، اگر تمہارا دل کاجل کے مانند سیاہ ہے تو یہ تمہارا قصور نہیں۔ ایوان معاشرت ہی کچھ ایسے ڈھب پر استوار کیا گیا ہے کہ اس کی ہر چھت اپنی ہمسایہ چھت کو دابے ہوئے ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو دبوچے ہوئے ہے۔ جانتے ہو موجودہ نظام کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ لوگوں کے سینوں کو جہالت کدہ بنائے، ہوا اور ہوس کی موجوں میں بہا دے، جوان لڑکیوں کی عصمت چھین کر انہیں ایوان تجارت میں کھلے بندوں حسن فروشی پر مجبور کر دے، غریبوں کا خون چوس کر انہیں جلی ہوئی راکھ کی مانند قبر کی مٹی میں یکساں کر دے۔ کیا اسی کو تم تہذیب کا نام دیتے ہو؟ بھیانک، قصابی، تاریک شیطنت۔ اگر تم صرف وہ دیکھ سکو جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قبر نما جھونپڑیوں میں زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں۔ تمہاری نظروں کے سامنے ایسے افراد موجود ہیں جو موت کے منہ میں جی رہے ہیں۔ ایسی لڑکیاں ہیں جو 12 سال کی عمر میں عصمت فروشی شروع کرتی ہیں اور 20 سال کی عمر میں قبر کی سردی سے لپٹ جاتی ہیں، مگر تم جو اپنے لباس کی تراش کے متعلق گھنٹوں غور کرتے رہتے ہو، یہ نہیں دیکھتے بلکہ الٹا غریبوں سے چھین کر عمرہ کی دولتوں میں اضافہ کرتے ہو، مزدوروں سے لے کر کاہل کے حوالے کر دیتے ہو، گودڑی پہنے انسان کا لباس اتار کر حریر پوش کے سپرد کر دیتے ہو۔ تم غربا کے مصائب پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر و مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ یہاں تک بول کر سلیم خاموش ہو گیا اور ٹھنڈی چائے کو آہستہ آہستہ پینے لگا۔ تقریر کے دوران میں سحر زدہ آدمی کی طرح چپ چاپ بیٹھا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو بارش کی طرح برس رہے تھے بغور سنتا رہا۔ میں سخت حیران تھا کہ وہ سلیم جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بالکل خاموش ہوا کرتا تھا، اتنی طویل تقریر کیوں کر جاری رکھ سکا ہے۔ اس کے علاوہ
ख्यालात किस कदर हक पर मबनी थे और आवाज में कितना असर था। मैं अभी उसकी तकरीर के मुतालिक कुछ सोच ही रहा था कि वो फिर बोला, खानदान के खानदान शहर के ये नहंग निगल जाते हैं, अवाम के अखलाक कवानीन से मस्क किए जाते हैं, लोगों के जख्म जुर्मानों से कुरेदे जाते हैं, टैक्सों के जरिए दामन गुर्बत कतरा जाता है, तबाहशुदा जहनियत जहालत की तारीकी स्याह बना देती है। हर तरफ हालत नज़ा के सांसों की लर्जा आवाजें, उर्रियानी, गुनाह और फरेब है, मगर दावा यह है कि अवाम अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इसके ये मानी नहीं है कि हमारी आंखों पर स्याह पट्टी बांधी जा रही है, हमारे कानों में पिघला हुआ सीसा उतारा जा रहा है, हमारे जिस्म मसाइब के कोड़ों से बेहिस बनाए जा रहे हैं, ना हम देख सकें, ना हम सुन सकें और ना महसूस कर सकें। इंसान जिसे बुलंदियों पर परवास करना था, क्या उसके बालों पर नोचकर उसे जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा? क्या उम्रा की नजर फरेब इमारतें मजदूरों के गोश पोश से तैयार नहीं की जाती? क्या अवाम के मकतूब हयात पर जुराइम की मोहर सब नहीं की जाती? क्या मजलसी बदन की रगों में बुराई का खून मौजन नहीं है? क्या जमहूर की जिंदगी कश्मकशे पैहम, अनथक मेहनत और कुव्वते बर्दाश्त का मुरक्कब नहीं है? बताओ बताओ बताओ, मुझे बताते क्यों नहीं हो अब्बास, बताओ। दुरुस्त है, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया। तो फिर इसका इलाज करना हमारा फर्ज है, इसका इलाज करना तुम्हारा फर्ज है। क्या तुम कोई तरीका नहीं बता सकते कि इस इंसानी तजलील को क्यों कर न रोका जा सके? मगर अफसोस, तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें क्या, मुझे खुद मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर राज़दाराना लहजे में यूं कहने लगा, अब्बास, अवाम सख्त तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। बाज़ औक़ात जब कभी मैं किसी सोख्ता हाल इंसान के सीने से आह बुलंद होते देखता हूँ तो मुझे अंदेशा होता है कि कहीं शहर ना जल जाए। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। तुम लाहौर वापस कब जा रहे हो? ये कहकर वो उठा और टोपी संभालकर बाहर चलने लगा। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहाँ जाओगे अब? उसे यकलक कहीं जाने के लिए तैयार देखकर मैंने उसे फौरन ही कहा, मगर मैं अकेले जाना चाहता हूँ, किसी बाग में जाऊंगा। मैं खामोश हो गया और वो होटल से निकलकर बाजार के हुजूम में गुम हो गया। इस गुफ्तगू के चौथे रोज मुझे लाहौर में इत्तला मिली कि सलीम ने मेरे जाने के बाद बाजारों में दीवानावार शोर बर्पा करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे पागल खाने में दाखिल कर लिया गया है। लेकिन सलीम पागल नहीं है, वो इनकलाब पसंद है। सादत हसन मंटो।